تہران کے فلسطین اسکوائر حماس کے شہید سربراہ اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے امامت کرائی۔ خواتین سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ شہید رہنما کو دوحہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ دنیا بھر میں اسماعیل ہانیہ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ کی ادائیگی کا اعلان۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت بدلہ لینے کے لیے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، مذہبی تنظیم حماس اور پاپولر فرنٹ کا بھی اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان۔ امریکہ کے اپنے شہریوں کو لبنان کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ 2 امریکی اور 1 برطانوی ایئر لائن نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دیں۔ مشرق وسطی کی حالیہ کشیدہ صورتحال، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ چین، روس اور الجزائر کی حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت۔ تہران نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا لیکن جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ سلامتی کونسل اسرائیلی حملے کی مذمت اور پابندی کرے۔ ایران کا مطالبہ، علاقائی دہشت گردی کی حمایت پر ایران پر پابندیاں لگائی جائیں۔ اسرائیل کا جواب۔ اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل نے جاسوسی سافٹ ویئر استعمال کیا۔ واٹس ایپ پیغام میں جدید ترین اسپائی ویئر لگائے گئے۔ اسپائی سافٹ ویئر نے اسرائیلی انٹیلیجنس کو لوکیشن بتائی۔ اسماعیل ہانیہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے والی کال کے بعد قتل کیا گیا۔ یورپ میں مبصر ایلیاجے میگنیر کا دعویٰ۔ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں سیکیورٹی کی ذمہ داری ایران کی تھی۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو انہیں قطر میں ہی قتل کر دیا جاتا۔ حماس سربراہ کو تہران میں قتل کرنے کا مقصد ایران کو المیہ کا شکار کرنا اور یہ دیکھنا تھا کہ ایران اس کا جواب کیسے دیتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، حماس سربراہ کی شہادت کو کسی بھی طرح انٹیلیجنس کامیابی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حماس کا رد عمل۔ اسرائیلی شہریوں کو مشکل دنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آنے والے دن چیلنجنگ ہوں گے، ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل نے ایران کی کو منہ توڑ رد عمل دیا۔ حزب اللہ چیف آف اسٹاف فواد شکر سے بھی بدلہ لے لیا۔ اسرائیل پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑنے، نیتنیاہو کا خطاب۔ لاہور میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے سے 2 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ نشیبی علاقے اور سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ گوال منڈی، لکشمی چوک، نسبت روڈ اور گڑھی شاہو سمیت کئی علاقوں میں گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ شہریوں کا قیمتی سامان برباد ہو گیا۔ سروسز اسپتال کی ایمرجنسی میں بارش اور سیوریج کا پانی داخل۔ بیڈز تیرتے دکھائی دیے۔ مریضوں اور مالداروں کو پریشانی کا سامنا۔ اسلام آباد اور راول میں بادل برس پڑے۔ مری میں موسلادھار بارش، لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات۔ پنجاب کے بیشتر شہر جل تھل ایک ہو گئے۔ گجرانوالہ میں بارش کے بعد گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ بلوچستان میں طوفانی بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی اہم شاہراہیں بند ہو گئیں۔ محکمہ موسمیات کی 8 سے 6 اگست کے دوران ملک بھر میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ چترال میں سیلابی صورتحال، مختلف مقامات پر رابطہ پل بہہ گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر انتظامیہ نے بچوں اور اساتذہ کو محفوظ بنانے کے لیے اسکول اور کالجز 3 اگست تک بند کر دیے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش وقفے وقفے سے جاری۔ گرمی اور ہبس کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار ہو گیا۔ بیشتر سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے دھرنے کا 7واں روز۔ حکومت نے مطالبات پر پیش رفت کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ کمیٹی نکلی تو پھر کمیٹی چوک پر احتجاج ہوگا۔ غیر سنجیدگی نظر آئی تو مذاکرات سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ لیاقت بلوچ کا اعلان۔ ایم کیو ایم کا وفد کچھ دیر بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرے گا۔ بجلی کے بلوں اور آئی پی پیز کی غیر پیداواری چارجز کی ادائیگی سے متعلق بات چیت ہوگی۔ ایم کیو ایم آئی پی پیز سے معاہدوں پر نظر ثانی اور غیر پیداواری چارجز کو نکالنے کا مطالبہ بھی وزیر اعظم کے سامنے رکھے گی۔ وزیر خزانہ نے معاشی محاذ اچھی خبریں حوصلہ افزا قرار دے دی۔ آئی ایم ایف پروگرام کو آخری بنانے کے لیے معاشی اصلاحات ناگزیر قرار۔ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لانا ہوگا۔ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، مایوسی پھیلانے والے سن لیں، پاکستان کبھی دیوالیہ نہیں ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا 2 ٹوک موقف۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول 6 روپے 17 پیسے سستا ہو کر 269 روپے 43 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نرخ 10 روپے 86 پیسے اور لائٹ اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 5 روپے 72 پیسے کم کر دی گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل پر 60 سے 70 روپے تک عائد۔ آئی ایم ایف کی شرط پر آئی ایم ایف کے تخمینے سے بھی زیادہ وصولی۔ سال 2023 اور 24 میں 1019 ارب روپے کی وصولیاں۔ آئی ایم ایف سے
918 अरब रुपए का हदफ दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब की वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त। कल तक FIA साइबर क्राइम के SOPs तलब। अदालत ने ज़ेर समाअत इंक्वायरीज और फैसला शुदा दरखास्तों की तफसीलात भी तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI के मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बुशरा बीबी की अडियाला जेल में देने और बदतमीजी करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म करके कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। IG जेल खानाजात, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और लेडी पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने की इस्तदा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों के दौरे। रात गए से सुबह तक 3 तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरात में इजाफा कर अदम TTP ने पाकिस्तान में हमले तेज कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। TTP के तालिबान और अलकायदा से बढ़ते हुए ताउन पर खदशात का इजहार। अमरीका के लिए वीजा दरख्वास्तों में गैर मामूली इजाफा। इस्लामाबाद और कराची से माहाना 10,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल होने लगी। दरख्वास्तें जल्द निपटाने के लिए वक्त आधा कर दिया गया। रहीम यार खान में डाकुओं की पुलिस चौकी पर फायरिंग। 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक। जवाबी कार्रवाई में 1 डाकू मारा गया। शहीद एहलकारों की पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा अदा। आला पुलिस अफसरान और लवाही की निकलत की। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम 1 दर्जा तरक्की के बाद चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए। T20 में बाबर आजम की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली चौथे से 5वें नंबर पर चले गए। टेस्ट में इंग्लैंड के जॉ रूट का पहला नंबर। T20 में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड सरे फहरिस्त। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ में चीन सबसे आगे। 9 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन। चीनी तैराक ने नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। जापान का दूसरा और फ्रांस का तीसरा नंबर।